الا دعوتکم، میرا تو صرف کام یہ تھا کہ تمہیں غلط بات کی طرف دعوت دینا، غلط بات کا ارادہ تمہاری طرف پیدا کرنا، غلط بات کی طرف بلانا۔ فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات کو مانا۔ یہاں قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ شیطان، ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں شیطان نے کروا دیا، حضرت کیا کرے، شیطان یہ کروا دیتا، سارا کام، اپنے سارے الٹے سیدھے کام سب شیطان پہ ڈال دیے۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا بھائی میں نے تم سے کوئی زبردستی کروایا یا میں نے تمہارا کان پکڑ کے کہا یہ کر ورنہ تیرے 2 ڈنڈے پڑیں گے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف غلط بات کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ الا دعوتکم، اور شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ تم پر زور نہیں تھا میرے پاس اتنا اختیار اللہ نے نہیں دیا تھا کہ میں تم سے زبردستی کوئی کام کرواؤں، میں نے دعوت دی، تم نے دعوت قبول کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے ملامت نہ کہو، نہ کرو۔ ولوموا انفسکم، اگر ملامت کرنی ہے، برا بھلا کہنا ہے تو اپنے آپ کو کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور نہ آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم آج میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم صدق الله مولانا العظیم۔ 13 چیپٹر کے یعنی کہ 13ویں سپارے کے 16ویں رکوع کا آج کے درس میں آغاز ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العزت بروز قیامت کے منظر کو بیان کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جنتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، تو جب جہنمی اور نافرمان رسول اللہ کو شفاعت کرواتے دیکھیں گے، دیگر انبیاء کو شفاعت کرواتے دیکھیں گے، سفارش کرواتے دیکھیں گے اپنے اپنے امتیوں کی، تو جو شیطان کے پیروکار ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں شیطان کی سنی ہے، وہ شیطان سے کہیں گے کہ آج کے دن تو ہماری مدد کر، جس طرح ان لوگوں نے انبیاء کی اتباع کی تو انبیاء نے ان کی شفاعت کر کے مدد فرق کی، تو تو ہماری مدد کر۔ تو اب اس وقت شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان، اور شیطان نے کہا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہی سچا وعدہ تھا، وعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا تھا، فاخلفتکم، لیکن میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، اللہ کا وعدہ سچا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں دنیا میں فورسفلی کسی کام کو کرنے کا نہیں کہا تھا، میرے پاس اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ میں زبردستی اور تمہیں مجبور کر کے تم سے کوئی کام کرواؤں۔ الا دعوتکم، میرا تو صرف کام یہ تھا کہ تمہیں غلط بات کی طرف دعوت دینا، غلط بات کا ارادہ تمہاری طرف پیدا کرنا، غلط بات کی طرف بلانا۔ فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات کو مانا۔ یہاں قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ شیطان، ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں شیطان نے کروا دیا، حضرت کیا کرے، شیطان یہ کروا دیتا، سارا کام، اپنے سارے الٹے سیدھے کام سب شیطان پہ ڈال دیے۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا بھائی میں نے تم سے کوئی زبردستی کروایا یا میں نے تمہارا کان پکڑ کے کہا یہ کر ورنہ تیرے 2 ڈنڈے پڑیں گے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف غلط بات کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ الا دعوتکم، اور شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ تم پر زور نہیں تھا میرے پاس اتنا اختیار اللہ نے نہیں دیا تھا کہ میں تم سے زبردستی کوئی کام کرواؤں، میں نے دعوت دی، تم نے دعوت قبول کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے ملامت نہ کہو، نہ کرو۔ ولوموا انفسکم، اگر ملامت کرنی ہے، برا بھلا کہنا ہے تو اپنے آپ کو کہو۔
ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی، اور نہ آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم آج میری کوئی مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور میں نے انکار کیا اس چیز کا جو تم اس سے پہلے اللہ کی ذات میں مجھے شریک ٹھہراتے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان کو کوئی خدا تو نہیں سمجھتا، تو یہاں جو شیطان کا قول ہے کہ تم مجھے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے شرک فی العقیدہ، عقیدے میں شرک۔ عقیدے میں شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننا، اللہ کی طرح کسی کو خدا ماننا اور عبادت کے لائق ماننا، یہ ہے شرک فی العقیدہ۔ ایک ہے شرک فی الاعمال۔ شرک فی الاعمال کیا ہے؟ کہ ماننی اللہ کی چاہیے، اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے، فرما برداری اللہ کی کرنی چاہیے، عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے، لیکن آدمی اللہ کے لیے عمل نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے اور سارے کام شیطان کی اطاعت والے کرے، تو یہ شرک فی الاعمال کی ایک قسم ہے کہ بندہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے اور شیطان کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو شیطان کہتا انی کفرت، میں نے انکار کیا، بما اشرکتمون من قبل، کہ تم نے مجھے اس سے پہلے جس بارے میں اللہ کا شریک ٹھہرا لیا تھا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں جب یہ بات ختم ہوئی تو اللہ نے اگلی آیت میں اہل ایمان کا ذکر فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ قرآن جب بھی آمنو کی بات کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بھی کہتا ہے، یعنی آپ ایمان لا کر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ نے نہیں لے لیا، بلکہ ایمان کے بعد ایک اور درجہ ہے، وہ ہے عامل الصالحات، اور وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا باذن ربہم، اور وہ اس جنت میں اہل ایمان اور نیک عمال کرنے والے اپنے رب کی اجازت سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں کسی کو یہ فیئر نہیں ہوگا کہ وہ نکالا جائے گا۔ ایک مرتبہ جو جنت میں داخل ہو گیا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی جو تحیت ہوگی، تحیت کا معنی ہوتا ہے کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا، لیکن یہ عربی کے اندر سلام دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب لوگ آپس میں ملیں تو جب میٹ اپ ہوتا ہے تو جو گریٹ کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح اس معاشرے میں ہائے، ہاؤ آر یو، واٹس اپ استعمال کیے جاتے ہیں، مسلمانوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹنگ کے اس دنیا میں بھی سب سے اچھے کلمات مسلمانوں کے پاس، کہ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون۔ ہمارے یہاں کیا، جب بھی آپ کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ گریٹنگ میں دعا دے رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا، یعنی جب بھی آپ کسی اپنے مومن بھائی سے ملتے ہیں تو اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو جواب بھی ویسا ہی دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جنت کے اندر بھی جب وہ ملیں گے جنتی تو تحیتہم فیہا سلام، ان کی جو تحیت ہوگی وہ ایک دوسرے کو سلامتیاں بھیجیں گے وہاں پہ، بھئی تمہارا بھلا ہو، تم پر سلامتی ہو، اللہ نے تمہیں بھی امن سے رکھا، ہمیں بھی امن سے رکھا، اللہ نے تمہیں بھی جنت میں داخل کیا اور ہمیں بھی جنت میں داخل کیا۔ اب آخری کی ان 3 آیتوں میں اس رکوع کی اللہ 2 مثالیں بیان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ کہتا ہے الم تر کیف، کیا تم نہیں دیکھتے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ تعالی مثال بیان کرتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے۔ کس چیز کی ایگزامپل دیتا ہے؟ کلمۃ طیبۃ، ایک اچھی بات، ایک
خوبصورت گفتگو، کلمتن طیبہ، پاک کلمہ، اس سے مراد کوئی بھی اچھی بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی نیکی کی بات ہو سکتی ہے، اور اصل کی بات کریں گے تو اس سے مراد کلمہ طیبہ یہاں پر کہا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہو سکتا ہے پہلے کلمے کا جو نام ہو وہ یہیں سے لکھا گیا ہو۔ دنیا میں سب سے سچی اور کھری بات کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے بڑھ کر سچی، اس سے بڑھ کر ستھری، اس سے بڑھ کر پاک، اس سے بڑھ کر صاف کوئی بات ہے ہی نہیں کہ اس کائنات کا اللہ، اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کا بادشاہ ایک ہے۔ یہ سب سے سچی بات ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ یعنی نیک بات کی مثال کشجرۃ طیبۃ، اس پاک درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑ جو ہے، جس کی اصل جو ہے وہ زمین کے اندر مضبوط ہے، ثابت ہے۔ وفرعها فی السماء، فرعها مانے اس کی شاخیں، اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ کلمہ طیبہ کا ارادہ کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو جس طرح شاخیں آسمان میں بلند ہیں، اس طرح اس کے نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو کر مقبول ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کا ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ درخت ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ہلانے سے ہل نہیں سکتی۔ جیسے حضرت بلال حبشی ایمان لے آئے، وہ ایمان ہمارے ایمان کی بات نہیں ہے، آپ اللہ ہمیں بھی وہ ایمان نصیب کرے۔ یہ تو صحابہ کا ایمان تھا کہ مشکل حالات میں وہ اپنے قدم کو ہلاتے نہیں تھے اسلام سے ہٹا کر۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی زندگی کے دیکھیے، موت سامنے والا کہہ رہا ہے کہ تم ایمان چھوڑ دو اور انکار کر دو اسلام کا، لیکن کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات وہ ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو گئے۔ تو بندہ مومن کی مثال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں وہ پاور ہے کہ وہ اسلام کے اندر آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اور اس درخت کی مثال کیا ہے؟ تؤتی کل حین تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ فرمایا اور وہ دیتا رہتا ہے ہر موسم میں، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل۔ یعنی مومن کی مثال کیا ہے؟ اس آیت کے تحت انس بن مالک یا غالباً ابن عباس فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی مثال، یہاں مومن کی بات اللہ کر رہا ہے نا، اس درخت کی طرح ہے۔ بندہ مومن یہ ہے کہ بندہ مومن کے پاس بیٹھو تو نفع دے گا، بات کرو تو نفع دے گا، مشورہ کرو تو نفع دے گا۔ یعنی بندہ مومن اس درخت کی طرح ہے۔ یہ درخت کون سا ہے؟ علماء نے کہا یہ درخت ہے کھجور کا درخت۔ کھجور کا درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور کھجور کا درخت وہ ہے کہ جس موسم کے اندر اگر اس پر کھجوریں نہیں بھی لگتی ہیں تو لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس کے تنے سے جو ہے وہ گودا نکال کر کھاتے ہیں، تو وہ ہر لمحے، ہر آن، ہر سیکنڈ لوگوں کو نفع پہنچاتا۔ فرمایا بندہ مومن بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو شر نہیں پہنچاتا، ہر لحاظ سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور خیر پہنچاتا ہے۔ کل حین باذن ربها، اللہ کہتا ہے اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے اس طریقے سے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت کو حاصل کریں۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے درخت کی بیان کی ہے کہ بندہ مومن کو ایک درخت کی طرح ہونا چاہیے جو سایہ دار ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی مثال بیان کر رہا ہے اس کلمہ خبیثہ کی جو شرکیہ کلمہ ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ، اور برے کلمے کی مثال اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس بیکار درخت کی طرح ہے، نجتثت من فوق الارض، جسے زمین سے یوں ہی اکھاڑ دیا جائے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جھاڑ پھونک ہوتی ہیں جن کا زمین کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، آپ چاہیں تو ایک ہاتھ مارے، بچہ بھی ہاتھ مارے تو اکھاڑ دے۔ اللہ کہہ رہا ما لہا من قرار،
اور کوئی مضبوطی اور کوئی قرار ان کا زمین میں نہیں ہوتا. یعنی یہ جتنے شرک ہیں، یہ جتنے بھی خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی غلط نظام اس دنیا میں چل رہے ہیں، یہ دیر پا نہیں ہیں. ان کی جڑیں جو ہیں وہ بہت کھوکھلی ہیں، اور اللہ کے دین کی جڑ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس وجہ سے کتنی کوششیں کی ہیں مسلمانوں کو دبانے کی اور اسلام کو مٹانے کی. آپ دیکھیں اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے. مٹنے والے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کے اس دین کو قیامت تک باقی رہنا، کیونکہ اس کی جڑیں، اس کی روٹس جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. اللہ اکبر. اور جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور آسمان میں اس کی شاخیں، تو اس کا مقصد یہ شاخیں بڑھتی ہیں. تو اس سے مراد کیا؟ اسلام اور دین بڑھتا جاتا ہے. 9/11 کے بعد آپ دیکھتے ہیں کتنا اسلاموفوبیا پر کام ہوا، کتنا اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر آپ بھی ڈیوائن ریلیجن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کون سا مذہب سب سے زیادہ گرو کیا دنیا میں، وہ بحمد اللہ تعالی اسلام ہی ہے. اور وہ جو ہر موسم میں پھل دے گا، تو اس کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر آج صبح میں پڑھ رہا تھا، کیا خوبصورت شعر ہے. کہتے ہیں کہ یہ نغمہ گلے فصل و لالا کا، یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یعنی جو کلمہ توحید کا یہ نغمہ ہے، یہ گلے فصل لالا کا نہیں پابند. یہ کلمہ ایسا نہیں ہے کہ جب اچھے حالات ہوں گے جب ہی اس کلمے کا تم عروج دیکھو گے. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے مومن ہیں اور رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے مومن ہیں، چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، چاہے اسلام جو ہے وہ عروج کے دور میں چل رہا ہو یا اسلام پر گھٹا ٹوپ بادل آئے ہوئے ہوں، وہ ایمان ان کا کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے. اللہ اکبر. تو آخری آیات ہیں فرمایا اس رکوع کی کہ اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے، خبیث بیکار درخت جسے آسانی سے اکھاڑ دیا جائے زمین سے، ما لہا من قرار، اور اس زمین کے اندر کوئی قرار اس کو حاصل نہ ہو. فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اللہ تعالی ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے اس قول ثابت کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں مضبوط رکھتا ہے اس قول ثابت کی وجہ سے. قول ثابت پیچھے گزرا ہے نا، کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا. جو اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور ایمان پر مضبوط رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں مضبوط رکھتا ہے، اور فی الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی مضبوط رکھے گا. اکثر مفسرین نے اس آیت کے تحت، جیسے ابن کثیر ہیں اور دیگر مفسرین ہیں، انہوں نے یہاں جو فی الحیات الدنیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں انہیں مضبوط رکھتا ہے، اس کے اندر انہوں نے قبر کی زندگی کو بھی بیان کیا ہے کہ جب تک بندہ مومن دنیا میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، مشکل حالات کے اندر اس کا ایمان ڈاماڈول نہیں ہوتا. اور جب وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اور قبر میں فرشتے آتے ہیں، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھا جاتا ہے بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. ابن کثیر اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر اپنے کلمے کی حفاظت کی ہوگی، جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی، اللہ منکر نکیرین کے قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کے وقت بھی اس بندے کو ایمان پر ثابت قدم رکھے گا اور اس سے صحیح جواب دلوائے گا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظلم کرنے والوں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا، یہ اللہ کی اختیار پر بڑی کمال آیت ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی لینے والا نہیں ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے. اللہ وہ اختیار اس کے ہاتھ میں، قبضے اس کے ہاتھ میں، خالق وہ ہے. تو فرما رہا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، ہم ظالم کو
اب دونوں آیتوں کا رب دیکھیں جو دونوں آخری کے جملے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم ظالم کو گمراہ کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. یعنی اگر ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، چاہیں تو سب کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو حکمت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو گمراہ کر دی. جو دنیا میں ظلم کرنے والا ہے ہم اسے ہی گمراہ کرتے ہیں. یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ایک ظلم تو شرک کا ظلم ہے اور ایک ظلم ہے لوگوں پر ظلم کرنا. یہ دونوں طرح کے جو ظلم ہوتے ہیں، جب آدمی ظالم بن جاتا ہے تو اللہ اس کی آنکھوں پر پٹی ڈال دیتا ہے. اللہ کا گمراہ کرنا کیا ہے؟ یہ حق بات سمجھائی نہ دے، حق بات سجھائی نہ دے، حق بات دکھائی نہ دے، اور آدمی حق کی طرف آنا بھول جائے اور حق سے دور ہو جائے. یہ ہے اللہ کا گمراہ کرنا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو گمراہ کرتے ہیں، اپنی بارگاہ سے دور کرتے ہیں، وہ ظالموں کو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے، ظلم سہنے سے، ظالم بننے سے، ظلم کے شکار ہونے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. اور جن کے بارے میں ان آیات میں کہا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تحیتہم فیہا سلام، ان کا سلام جو ہوگا، ان کی جو تحیت ہوگی وہ سلامتیاں ہوں گی. جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس مضبوط درخت کی طرح ہے، ان کا ایمان اس مضبوط درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیل رہی ہیں. اللہ ایسا ایمان کامل اور ایمان ثابت ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اور آخری وقت تک مالک کریم، آخری سانس تک ہمارا ایمان سلامت رہے، دنیا سے ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں. اللہ قبر میں منکر نکیرین کے سوالات میں ہمیں آسانی عطا فرمائے، اور رب العزت آخرت کے اندر حضور کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک واحفظنا بما حفظت به الذکر وانصرنا بما نصرت به الرسل انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.